الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص. انگنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، البیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ہم سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ محرم الحرام چل رہا ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ماہ محرم اور مسلمان، شان اہل بیت اور شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عنوان پر گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی تفسیر میں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث متوالیات، وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو ایک ساتھ ہیں، پیدربے ہیں، ایک کے بعد دوسرا ہے، ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم، اور چوتھا ہے رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرنا ہر مہینے میں ناجائز اور حرام اور ممنوع ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر کسی قسم کا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان مہینوں میں جو ظلم کیا جائے، گناہ کیا جائے، اس کا وبال اور اس کی سزا سخت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حرمت والے مہینوں کا صحیح انداز میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم اور مسلمان، جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو آج کل کے مسلمانوں میں مختلف انداز میں تبدیلی آتی ہے۔ کچھ رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں، کچھ بناؤ سنگار میں لگ جاتے ہیں، کچھ سوگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں، کچھ مختلف مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کا دین کیا کہتا ہے؟ اس امت کے پہلے درجے کے جو مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، جو بالاتفاق ایک جنتی گروہ تھا، ان کو اللہ نے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے چن لیا، پسند کیا، جن کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں رکھ کے ایمان کو مزین کیا۔ کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے کفر سے، نافرمانی سے، گناہ سے تمہیں بچا لیا۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت جن کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس جماعت نے یہ مہینہ کیسے گزارا؟ وہ اس مہینے میں کیا کرے؟ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئیں جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔
معلوم یہ ہوا کہ ہدایت صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے میں ملے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے دیکھنا پڑے گا ابو بکر عمر عثمان و علی نے محرم کا مہینہ کیسے گزارا. حسن و حسین تلا زبیر نے، عبد الرحمن بن عوف نے، اور سعد و سعید نے، ابو ہریرہ نے، ابن عباس نے، صحابہ کرام نے محرم کا مہینہ کیسے گزارا. جو مہینہ پیسے گزارتا ہے وہ ہدایت پر ہے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہے. جب تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ آپ کے اصحاب، صحابہ کرام، آپ کا خاندان، رشتہ دار، آپ کے اہل بیت، انہوں نے اس مہینے میں ایک خاص کام کیا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ خاص کام کیا ہے؟ وہ نفلی روزے رکھا کرتا ہے. کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ماہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ ہے جس کے روزے بڑی فضیلت والے ہیں، اجر و ثواب والے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان. رمضان کے بعد اگر فضیلت والے کسی مہینے کے روزے ہیں، شہر اللہ محرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے. دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا بڑی فضیلت والا کام ہے. نفلی روزوں کا ثواب اس مہینے میں بہت زیادہ ملتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، جیسے مسجدیں ساری اللہ کی، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہر اللہ محرم، اللہ کا مہینہ محرم. تو معلوم ہی ہوتا ہے یہ جو اللہ کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے، یہ مہینہ بھی بڑی عظمت اور شان و مقام و مرتبے والا ہے. تو اس مہینے میں اصحاب رسول، اہل بیت اعظام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ روزہ ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص کام اس مہینے میں نہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ اہل بیت اعظام سے ثابت ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ہدایت پر وہی ہے جو اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے طریقے پر. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ محرم کا مہینہ کئی بار آیا. روزوں کے علاوہ کوئی خاص عمل اللہ کے پیغمبر نے نہ خود کیا نہ صحابہ کرام کو تعلیم دی. پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، بڑی فضیلت والے روزے، ثواب بہت زیادہ. خاص طور پر یوم عاشور کا روزہ، 10 محرم، یہ روزہ تو فرضی روزوں سے پہلے رکھا جاتا تھا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رکھتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہ روزے رکھوایا کرتا ہے، یہ روزہ رکھواتا ہے. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے اس کے بعد اختیار دے دیا گیا، جو یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے، گناہ نہیں. پہلے تاکید تھی کہ رکھو. نبی علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، صحابہ روزہ رکھتے تھے. آپ کو بتایا گیا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، کہ بنیادی طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فرعون سے اس کے ظلم سے نجات دی تھی وہ 10 محرم کا دن. تو شکرانے کے طور پہ وہ روزہ رکھتے تھے. نبی علیہ السلام بھی رکھتے تھے.
یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام جب وہ بھی رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا لَإِن بَقِيتُ لَأَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ تو میں اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے محققین علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے شکرانے کے طور پر، اور 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے یہود کی مخالفت کے طور پر۔ لہذا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ محرم کا یہ روزہ رکھے گا یکفر السنۃ الماضیہ، رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ کام ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں جن کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 1، ان دنوں میں خاص طور پر قبرستان جانا اور قبروں کی لیپا پوتی کرنا بلا وجہ، اور وہاں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ختم القرآن، تلاوت القرآن کا اہتمام کرنا، یہ من گھڑت اور مصنوعی اور لوگوں نے رواج بنا دیا ہے۔ اللہ کا دین اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قبرستان، لیکن قبرستان میں جا کے قرآن کی تلاوت کرنا، ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن کی سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ بات واضح ہے قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں۔ قبرستان میں جا کے کیا کرنا ہے؟ قبرستان جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ شروع میں نبی علیہ السلام نے قبرستان جانے سے منع فرما دیا تھا کہ لوگوں کے ایمان مضبوط نہیں تھے، عقیدہ توحید میں آئے ہوئے نئے لوگ تھے، تو آپ نے اس کے بعد فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں فزوروها، تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو۔ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے اس کی وجہ سے تمہیں آخرت یاد آ جائے گی۔ قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی یاد کو تازہ۔ لیکن ان دنوں میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں بے پردگی، بے حیائی، کھانے پینے کا ماحول، وہاں پھولوں کے ہار، خوشبوئیں، اگربتیاں، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ وہاں آخرت نہیں، یاد کیا آنا ہے، پہلے جو کچھ آخرت یاد ہے وہ بھی بھول جاتی ہے۔ قبرستان میں جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً جانا چاہیے، لیکن ان خاص دنوں میں جانا، پورا سال نہ جانا، یہ رسول اللہ اور اصحاب رسول، اہل بیت رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ وہاں جا کر کھانے تقسیم کرنا، دال بانٹنا، چنے بانٹنا، مٹھائی بانٹنا، یہ بھی من گھڑت عمل ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے، جس میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں اب بھی موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کے قریب ہی قبرستان تھا، ابھی اللہ کے رسول نے وہاں جا کے خیرات نہیں کی، وہاں جا کے مٹھائی نہیں بانٹی، وہاں جا کے کھجوریں نہیں بانٹی، وہاں جا کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا۔ اگر یہ تین ہوتا تو رسول اللہ کرتے۔ رسول اللہ کے بعد خلفائے راشدین، مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان
القدر صحابہ، پھر اہل بیت کے افراد، یہ تمام دیندار تھے، دین کے علم بردار تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ اور یہ السابقون الاولون، اسلام قبول کرنے والا پہلا دستہ، پہلی جماعت تھی جن کے اوپر رب العالمین نے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا تھا۔ نہ رسول اللہ نے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ اصحاب رسول نے، نہ اہل بیت رسول نے قبرستان قریب ہونے کے بعد کبھی جا کر وہاں صدقہ کیا، خیرات کی، اور نہ وہاں جا کر کھانے تقسیم کیے، نہ وہاں جا کر قبروں کے اوپر پھول انہوں نے ملائے اور رکھے۔ اللہ اکبر! یہ سارے کے سارے عمل جو ہمیں محرم کے مہینے میں ملتے ہیں، یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، آل رسول سے ثابت نہیں ہے، اصحاب رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے دین اسلام سے ثابت نہیں۔ اور اب بھی، آج تک بھی اللہ اکبر، یہ کام وہاں پہ ہوتا، روضہ رسول پہ یہ ہوتا، اور پھر جنت البقیع میں ہوتا نہیں ہوتا۔ اگر دین ہوتا تو وہاں ہوتا، یہاں اس لیے ہے کہ یہاں دین نہیں بلکہ رسم اور رواج ہے، اور رسم تو آپ کو پتہ ہے اس طرح پھیلتی ہے جس طرح وائرس پھیلتا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، دیکھا دیکھی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی ابتدا اس دین میں نہیں کی، اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، رد کر دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں بلا ضرورت قبروں کی لیپا پوتی کی جاتی ہے۔ قبر ڈیمیج ہو گئی ہے، بارشیں آئی ہیں، بارش کی وجہ سے زمین بیٹھ گئی ہے، قبر کھل گئی ہے، متاثر ہو گئی ہے سیلاب کے پانی سے، بارش کے پانی سے، جانوروں کے گزرنے سے، تو حسب ضرورت قبر کی لیپا پوتی کی جا سکتی ہے، اس کی مرمت، اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت جا کر ان دنوں میں قبروں کی لیپا پوتی کرنا اور ان کی صفائی ستھرائی کرنا، اگربتیاں لگانا اور ان کی لیپا پوتی کرنا، اور اسی طرح ان کو پکا کرنا، مضبوط کرنا، یہ سارے کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اللہ کے دین، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، اہل بیت نے کبھی محرم کے مہینے میں جا کے خاص طور پہ یہ کام نہیں کیا۔ بعض لوگ اس مہینے میں اور ان خاص دنوں میں سبیل حسین کے نام پر شربت، دودھ، شیرینی مختلف چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، آپ پورا قرآن کریم آپ پڑھ لیں تو وہاں آپ کو ایک لفظ ملے گا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ کیا ملے گا؟ اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ۔ کہیں آپ کو سبیل آدم نظر نہیں آئے، کہیں آپ کو سبیل ابراہیم نظر نہیں آئے، کہیں سبیل یعقوب، سبیل یوسف، سبیل ادریس، سبیل عیسیٰ، سبیل موسیٰ، سبیل یحییٰ، یہ سارے اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے یا نہیں؟ کہیں سبیل محمد نظر نہیں آئے، ان سے بڑھ کے کوئی ہستی ہے جس کو اللہ نے اتنا زیادہ مقام دیا ہو؟ تو اگر خرچ کرنا ہے اپنا مال تو کہاں کرنا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سبیل اللہ پہ خرچ کرنا ہے، جہاں سبیل اللہ کے ساتھ سبیل فلاں آ جائے، سبیل فلاں آ جائے، جس کی نسبت کی جا رہی ہو، وہ نبی ہو، ولی ہو، وہ جن ہو، فرشتہ ہو، نیک ہو، گنہگار ہو، پہلے نبیوں میں سے ہو یا آخری نبی ہو، یا آخری نبی کی امت میں سے ہو، یا سابقہ انبیاء کی امت میں سے ہو، وہ سبیل اللہ نہیں ہے، وہ وما اہل
جہاں اللہ کے نام پہ دیا ہے، آ جائے تو کھا لیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں کھانا ہے، اور جہاں اللہ کا نام نہ ہے وہاں کھانا نہیں ہے۔ اور یہ سبیلیں لگانا بھی رسول اللہ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بھی جتنے محرم آئے، اور جب تک آل رسول، اہل بیت رسول کا ایک فرد بھی زندہ رہا، موجود رہا، آل رسول کے کسی فرد نے 10 محرم یا اس سے پہلے کوئی سبیل نہیں رکھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل بھی رواج ہے، رسم ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ان دنوں میں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا ہے کہ ان دنوں میں جو بندہ دسترخوان وسیع کرے گا تو اللہ رب العزت پورا سال اس کے دسترخوان کو وسیع رکھے گا۔ یہ بات بھی من غلط ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو سب سے پہلے اللہ کے اس فرمان یا نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو کون عمل کرتے؟ کون کرتے؟ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اور اس سے پہلے آپ خود کرتے۔ اگر ایسی بات ہوتی پھر سیرت میں، تاریخ میں، احادیث میں بے شمار حوالے ہوتے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے، اہل بیت نے محرم کے مہینے میں خصوصی طور پہ صدقات کیے، خصوصی طور پہ خیراتیں کیے، خصوصی طور پہ کھجوریں بانٹی ہیں، خصوصی طور پہ حلوے پکائے ہیں، خصوصی طور پہ مہمان نوازیاں کی ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اور اصحاب رسول سے، اہل بیت رسول سے اس طرح کا کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے خاص طور پر ماہ محرم میں دسترخوان کو وسیع کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو میرا نبی دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو جان بوجھ کر ہدایت کیا جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جدھر جاتا ہے یہ چلتا پھرے، جاتا پھرے، نصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے اور خرافات سے محفوظ فرمائے۔ آپ نے شروع میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اس مہینے میں، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم نہ ہو۔ دو انداز میں اور بھی ظلم کیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ پہلا یہ کہ ماتم کرنا، کسی کی وفات کو یاد کر کے رونا، چیخنا، گریبان پھاڑنا، سر کے بال نوچنا، مٹی ڈالنا سر میں، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، زخمی کرنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی آلہ ہے اور اپنے جسم کو وہ کٹ لگا رہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اخلاقی طور پر، دینی طور پر کوئی اپنے آپ کو مارنے لگ جائے، کوئی اپنے کپڑے پہننے لگ جائے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اللہ کا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جو دین ہے اسلام میں، اس کی تعلیمات فطرت کے مطابق، اور فطرت یہ کہتی ہے اگر پریشانی آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اسلام بھی یہ کہتا ہے جب مشکل وقت آئے، پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ پھر جو سوگ ہے، سوگ تو صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی گھر کے افراد کے لیے، دوست احباب کے لیے نہیں، چاہنے والوں، محبت کرنے والوں کے لیے، صرف گھر کے افراد کے لیے 3 دن سوگ ہے۔ کسی کی
کی وفات، کسی کی شہادت پر ہر سال اسی تاریخ کو سوگ منانا اور ترک زینت کرنا، آئے بائے گریبان چاک کرنا اور ماتم کرنا، نوحہ کرنا، عجیب و غریب آوازیں نکالنا، یہ اللہ کے دین سے ثابت نہیں ہے، نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ اصحاب رسول کا طریقہ ہے، نہ آل رسول کا طریقہ ہے۔ آپ اگر غور کریں یہ سب کام جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آگ لگائی جاتی ہے، اس سے گزرا جاتا ہے، خنجر مارے جاتے ہیں، چھریاں ماری جاتی ہیں، تلواریں ماری جاتی ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں خیموں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ آل رسول کے خیموں کو دشمنان حسین نے لگائی تھی۔ خنجر کس نے مارے تھے؟ دشمنان حسین نے مارے تھے۔ اللہ کے بندو اگر محبت ہے حسین والے کام کرو، حسین کے مخالفین والے کام نہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ حق پہ ڈٹ گیا، صبر کیا، شہادت پہ جھکے نہیں، بکے نہیں۔ ان کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ اپنائیے، ان کا جو مزاج تھا، ان کا جو طریقہ تھا، ان کی جو نماز تھی، ان کا جو اخلاق تھا، ان کی جو عبادات تھی، ان کو اپنا کے اصلی حسینی بنیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں سچی محبت کیا کرتے ہیں۔ آج کوئی شخص صحیح معنوں میں حسینی بن جاتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، سوچ و فکر، مزاج، کردار، سیرت، اخلاق، عبادات، معاملات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسنین کریمین کے ساتھ اللہ اس کو جنت میں ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنے چہرے کو پیٹے اور حیبہ کی آوازیں نکالے، جاہلیت کی آوازیں نکالے، فلیس منا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے میں ایک ظلم اور بھی کیا جاتا ہے کہ اصحاب رسول کے اوپر سب و شتم کیا جاتا ہے۔ آل رسول کی محبت میں اصحاب رسول کو برا بھلا کہا جاتا ہے، انتہائی گھٹیا ہے۔ ان ہستیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جن کی عظمت، شان اور مقام اللہ کے رسول نے منبر کے اوپر بیٹھ کے فرمایا، بیان کیا، اور ان صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے جو اسلام کے گواہ ہیں۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا اسلام کے مقدمے کو کمزور کرنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی بندہ کسی مقدمے کے گواہ کے اوپر غیر ضروری بلا ثبوت جرح کرتا ہے اور اس مقدمے کے گواہ کو جھوٹا ثابت کرنے، بد کردار ثابت کرنے، خائن ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا خیال ہے وہ اس گواہ کو مجروح کر کے جو اصل مقدمہ ہے اس کو کمزور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ صحابہ کرام یہ عظیم الشان ہستیاں ہیں جو اللہ کی توحید کے گواہ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہے، قرآن کی وحی کے گواہ ہے، کلمہ شہادت کے گواہ ہے، کلمہ رسالت کے گواہ ہے، قرآن کے نزول کے گواہ ہے، مکی صورتوں کے گواہ ہے، مدنی صورتوں کے گواہ ہے۔ اگر ان کے خلاف کوئی بندہ حرزہ سرائی کرتا ہے اور ان کے اوپر اعتراضات کرتا ہے کہ اسلام کے مقدمے کے گواہ ہیں، وہ صحابہ کو نہیں بلکہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس جو اسلام آیا ہے اصحاب رسول کے ذریعہ ہے۔ میں کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟
اصحاب رسول اہل بیت رسول نے بتایا۔ عظمت اہل بیت اس کو ماننا چاہتے ہیں۔ حضرت علی شان والے، بولے حضرت علی شان والے، حضرت فاطمہ شان والے، حضرت حسن و حسین شان والے، حضرت علی شان والے، بعد کے 12 شان والے، ساری آل خاندان شان والے۔ پھر یوں بھی کہنا چاہیے جن کے کندھوں پہ رسول اللہ نے سواری کی وہ بھی شان والے، جن کے اللہ اکبر آنکھوں میں لعاب لگایا وہ بھی شان والے، جن کو زندگی میں اپنے ساتھ اٹھایا بٹھایا وہ بھی شان والے، جو اب بھی آپ کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے وہ بھی شان والے، عائشہ بھی شان والی، ابو بکر عمر بھی شان والے، عثمان غنی بھی شان والے، طلحہ زبیر بھی شان والے، تمام اصحاب رسول شان والے، اہل بدر بھی شان والے، اہل احد بھی شان والے، بیعت رضوان والے بھی شان والے، غزوہ تبوک والے بھی شان والے، میرے مومنہ والے بھی شان والے، اصحاب رسول سارے کے سارے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ بھی شان والے، جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی شان والے، تمام آل رسول بھی شان والے، تمام اصحاب رسول بھی شان والے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں۔ پاس رکھو اپنے یہ فرقے جو تمہارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں۔ ہم اہل رسول سے، اصحاب رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ایک نسبت چھپی ہے رسول، اصحاب رسول سے محبت اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، اہل بیت رسول سے محبت اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اگر یہ لفظ رسول نہ ہوتا تو ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ اصل جو نسبت ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت حسنین کریمین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ خواتین جنت کی سردار ہے، حضرت حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابوہما خیر لہما، ان کا جو باپ ہے حسن و حسین سے بھی زیادہ شان والا ہے۔ اہل بیت کے تمام افراد شان والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کو وقت دی، ان کے لیے قربانی دی، کندھے پہ بٹھائے، گود میں بٹھایا، بوسہ دیا، سونگا، ساری فضیلتیں ہیں۔ لیکن اصحاب رسول کی ایک فضیلت جو بنیادی فضیلت ہے اہل بیت رسول کی، وہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ تمام تر عظمتیں ایک طرف، لیکن اہل بیت رسول، اہل رسول کی جو یہ عظمت ہے، جو ڈگری ہے، جو سرٹیفکیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ اگر یہ ڈگری نہ ہو، یہ ڈگری نہ ہو، پھر اٹھانا، پھر لٹانا، پھر سونگنا، پھر محبت کرنا، پھر کندھوں پہ بٹھانا، پھر خطبہ چھوڑ دینا، پھر جناب تحفے محبتیں، ان کا کوئی مل نہیں لگتا۔ مل تب لگتا ہے جب ان کے پاس ڈگری ہو۔ یہ محمد کے صحابہ بھی ہیں۔ اگر اس ڈگری کو ہٹا دیا جائے تو اہل بیت رسول کو صحابی نہیں مانتا تو وہ ان کی کسی عظمت کو نہیں مانتا، اور پھر عظمت رہتی بھی نہیں۔ قرآن کریم نے بتایا، قرآن نے بتایا ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ کیا نبی نوح نے ان سے محبت نہیں کی ہوگی، پیار نہیں کیا ہوگا، کھلایا پلایا نہیں ہوگا، اٹھایا نہیں ہوگا؟ لیکن وہ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد ہے، قرآن نے کہا کیا انہوں نے بیٹے کی پرورش نہیں کی ہوگی، خدمت نہیں کی ہوگی، پیار محبت نہیں ہوگا؟ لیکن صحابی نہیں بنے، کلمہ نہیں پڑھا۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں، بیوی نے خدمت نہیں کی ہوگی، محبت نہیں کی ہوگی، لیکن صحابی نہیں بنے۔ تو عظمتیں جتنی بھی ہیں، جس طرح کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، اور پہلی عظمت اور فضیلت کی سرٹیفکیٹ اور سند جو
اہل رسول اہل رسول کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول کے صحابہ ہیں۔ اس بات کو اور میں واضح کر دوں، نبی علیہ السلام کے خاندان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ، کوئی بھی ان کو اہل رسول میں شامل کرتا، اہل بیت میں شامل کرتا، کیوں؟ سب سے بڑی ڈگری اہل بیت کی عظمت کی ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ بھی اور رسول اللہ کے تمام صحابہ کے ساتھ بھی ادب و احترام والا معاملہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں میں سے کسی بھی ہستی، کسی بھی شخصیت، یہاں کے کوئی اہل رسول کا چھوٹے سے چھوٹا فرد بھی ہے، اصحاب رسول کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ فرد بھی ہے، ان دونوں کی ادب کرنا، احترام کرنا ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اور جو صحابہ کرام کے ساتھ بھی بغض رکھے گا، رسول اللہ نے جس سے محبت کی ہے ان سے نفرت کرے گا، اس کا بھی جنت میں جانا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کے بارے میں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، تم میں سے کوئی بندہ اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا صحابی سونا نہیں جو کی ایک مٹھی خرچ کرے، تمہارا سونے کا پہاڑ اس جو کی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا جس نے میرے صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اہل بیت کے بارے میں فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے خاندان، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ان کا خیال ارقبوا علی محمد فی اہل بیتی۔ حضرت صدیق آ کر کہتے تھے اگر رسول اللہ کی قربت چاہتے ہو آپ کی آل کے ساتھ محبت ہو۔ تمام صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل کا اور آپ کے اہل بیت کا احترام کرتے تھے، اور قرآن نے بتا دیا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی نفرت نہیں، وہ کھانڈگیر تھے، دوسروں کو پیڑ ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کھانڈگیر بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں مذہبی منافرت بڑے عروج پہ ہوتی ہے۔ آخری بات، بعض لوگ ڈنڈے کے زور پر، عہدے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، شروع سے آ رہا ہے، کسی کا کوئی نظریہ، کسی کا کوئی نظریہ، لہٰذا ڈنڈے کے ساتھ زبردستی کسی سے کچھ منوانا یہ نہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ علیہ رسول کا ہے، نہ صحابہ رسول کا۔ آپ کسی کو حق سچ دلائل براہین کے روشنی میں بتا سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا فذکر، آپ ان کو سمجھا دیجئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو زبردستی پکڑ کے جہنم سے بچا کے جنت تک پہنچانے والے نہیں ہیں، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اور اس امت کے ذمہ بھی اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دینا، اسلام کی تعلیمات پہنچا دینا ہے۔ کسی کا جھنڈا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا راستہ روکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گالی گلوچ دینے کی ضرورت نہیں ہے، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کفر کے فتووں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ اسلام ہی نہیں ہے، تشدد کا راستہ نہ رسول اللہ کا تھا، نہ صحابہ کا تھا، نہ اہل بیت کا تھا، یہ صرف جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس جہالت سے محفوظ فرمائے، اور نظریات کے اختلاف کو اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے علم، بردباری، حوصلے کے ساتھ، برداشت کے ساتھ یہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.